سادہ سے محلے میں عائشہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بہت ذہین اور خوددار لڑکی تھی، مگر اس کی ایک عادت پورے گھر والوں کو پریشان رکھتی تھی۔ کوئی بھی اس سے کچھ کہتا، وہ فوراً منہ پر جواب دے دیتی۔ امی کہتی، عائشہ ذرا پانی بھر دو، تو وہ فوراً بولتی، میں ہی سارا کام کیوں کروں، باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابو اگر نصیحت کرتے تو کہتی، آپ ہمیشہ مجھے ہی کیوں سمجھاتے ہیں؟ یہاں تک کہ چھوٹی بہن بھی اگر غلطی سے اس کی چیز اٹھا لیتی تو عائشہ غصے سے چیخنے لگتی۔ شروع میں سب کو لگتا تھا کہ وہ صرف غصے والی ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کی یہی عادت لوگوں کو اس سے دور کرنے لگی۔ محلے کی عورتیں کہتی، لڑکی اچھی ہے مگر زبان بہت تیز ہے۔ رشتے دار آتے تو عائشہ ہر بات کا الٹا جواب دیتی۔ اگر کوئی پیار سے مشورہ دیتا تو وہ اسے اپنی بےعزتی سمجھتی۔ ایک دن اس کی خالہ گھر آئیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، عائشہ بیٹا، کبھی کبھی خاموش رہنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ عائشہ فوراً بولی، اور ہر وقت نصیحتیں کرنے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ اس کی امی کا چہرہ اتر گیا۔ خالہ نے مسکرا کر بات بدل دی، مگر ان کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ رات کو امی نے آہستہ سے کہا، بیٹا، زبان انسان کو عزت بھی دلاتی ہے اور عزت چھین بھی لیتی ہے۔ مگر عائشہ نے پھر جواب دے دیا، اگر سچ بولنا بدتمیزی ہے تو پھر میں بدتمیز ہی ٹھیک ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ کالج میں بھی اس کی یہی عادت تھی۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں بھی وہ ایسی بات کہہ دیتی کہ سامنے والا دل سے دکھی ہو جاتا۔ اس کی ایک بہترین دوست تھی، مریم۔ وہ بہت نرم مزاج لڑکی تھی، ہر بار عائشہ کی باتیں برداشت کر لیتی۔ ایک دن دونوں کینٹین میں بیٹھی تھی۔ مریم نے صرف اتنا کہا، عائشہ تم کبھی کبھی بہت سخت بول دیتی ہو۔ عائشہ فوراً بولی، ہاں تو تم جیسی فیک نہیں ہو کہ منہ پر کچھ اور دل میں کچھ اور رکھو۔ یہ سن کر مریم خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس نے عائشہ سے فاصلے بنانا شروع کر دیے۔ پہلے عائشہ کو لگا کہ مریم ناراض ہو کر خود ہی واپس آ جائے گی، مگر 3 ہفتوں میں بدل گئی۔ ایک دن عائشہ نے دیکھا کہ کالج میں سب دوست ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، مگر وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید مسئلہ ہر بار دوسروں میں نہیں، اس میں بھی ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا جس نے عائشہ کو اندر سے ہلا دیا۔ اس کے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ امی دن رات ابو کی خدمت کرتیں اور ساتھ گھر کا کام بھی۔ ایک شام امی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، عائشہ ذرا چائے بنا دو، بہت تھک گئی ہوں۔ مگر عادت کے مطابق وہ بول پڑی، مجھے بھی کالج کے کام ہوتے ہیں، میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں۔ یہ سن کر امی خاموش ہو گئیں۔ پہلی بار انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عائشہ پانی لینے کچن میں گئی تو اس نے دیکھا امی چھپ کر رو رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ برتن دھوتے دھوتے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ آہستہ سے کہہ رہی تھیں، یا اللہ میری بیٹی کو نرم دل بنا دے۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ اسے ایک ایک بات یاد آنے لگی، خالہ کی خاموشی، مریم کا دور ہو جانا، امی کی آنکھوں کے آنسو۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ منہ پر جواب دینا بہادری نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ دوسروں کے دل توڑ دیتا ہے۔ اگلی صبح امی فجر کے بعد جائے نماز پر بیٹھی تھیں۔ عائشہ آہستہ سے ان کے پاس گئی اور پہلی بار دھیمی آواز میں بولی، امی مجھے معاف کر دیں۔ امی حیران ہو گئیں۔ عائشہ روتے ہوئے بولی، میں ہر بات میں خود کو صحیح سمجھتی رہی، مگر میں نے آپ سب کو بہت تکلیف دی ہے۔ امی نے اسے گلے لگا لیا۔ اس دن کے بعد عائشہ نے خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ آسان نہیں تھا۔ کئی بار غصہ آتا، جواب زبان تک آ جاتا، مگر وہ خاموش ہو جاتی۔ پہل اسے لگتا جیسے وہ ہار رہی ہے، مگر آہستہ آہستہ اسے سمجھ آیا کہ اصل طاقت خاموشی اور صبر میں ہے۔
ایک دن کالج میں ایک لڑکی نے غلطی سے اس کی فائل گرا دی۔ پہلے والی عائشہ ہوتی تو سب کے سامنے اسے سنا دیتی، مگر اس نے صرف اتنا کہا، کوئی بات نہیں، احتیاط کر لیا کرو۔ مریم یہ سب دور سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن بعد وہ خود عائشہ کے پاس آئی اور بولی، تم بدل گئی ہو۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، بس سمجھ آ گئی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ امی اب اس کے لیے دعائیں کرتیں، ابو اس کی تعریف کرتے، چھوٹی بہنیں اس کے قریب بیٹھنے لگیں۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ نرم لہجہ انسان کو چھوٹا نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ ایک رات وہ چھت پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، کاش انسان بولنے سے پہلے صرف ایک لمحہ سوچ لے تو کتنے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ اور اس دن کے بعد عائشہ نے سیکھ لیا کہ ہر بات کا منہ پر جواب دینا عقل نہیں، بلکہ صحیح وقت پر خاموش رہنا اصل سمجھداری ہے۔